السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکا کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، حامد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ میرے واجب الاحترام اسٹیج پر تشریف فرما میرے مشفق و مربی اساتذہ کرام اور جامعہ اسلامیہ کے نوشگفتہ پھولوں، آج کا میرا موضوع شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اپنی معروضات پیش کروں۔ میرے دوستو، حضور کی سیرت ایک اتھا سمندر ہے، آپ کی سیرت کا حق تو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ کسی بھی انسان میں یہ قوت نہیں کہ وہ کہے کہ میں نے حضور کی سیرت کا حق ادا کر دیا۔ ایک آدمی نے مجھے کہا، جب آپ سیرت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے تو سیرت بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا، ہماری مثال مصر کی اس بڑھیا کی سی ہے جو یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے روئی کی ایک گٹھڑی لے کر آئی تھی، اور کسی نے کہا تھا کہ اماں کیا تیری اس روئی کی گٹھڑی سے بھی یوسف خریدا جائے گا؟ تو کہنے لگی، بات یوسف کو خریدنے کی نہیں ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ کل قیامت کے دن خدا پوچھے گا کہ یوسف کا خریدار کون کون تھا، تو میرا بھی ان خریداروں میں نام آ جائے گا۔ قرآن میں ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ میرے بھائیوں، نبی چلتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی اٹھتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی بیٹھتا ہے تب بھی قرآن بولتا ہے، نبی پہاڑ پر ہے قرآن بولتا ہے، نبی مکے میں ہے قرآن بولتا ہے، نبی مدینے میں ہے قرآن بولتا ہے۔ محمد کی ایک ایک ادا قرآن بولتا ہے، نبی مسکراتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی روتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی صحابہ کو اپنے سینے سے لگاتا ہے تب بھی قرآن بولتا ہے۔ اے پیغمبر، میں نے تیری ایک ایک ادا پر قرآن اتار دیا، اس لیے کہ تو اتنا بلند ہے کہ میں نے تیری وجہ سے مکے کی گلیوں کو بلند کیا، میں نے تیری وجہ سے مدینے کے شہر کو بلند کیا، میں نے تیری وجہ سے صحابہ کو اتنا بلند کیا کہ قیامت تک کوئی جوان، کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی ابدال آپ کے قدموں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جو بھی آپ کا صحابی بنا وہ بھی کائنات میں بلند ہو گیا۔ میرے دوستوں، اگر کوئی بھی شخص مجھ سے سوال کرے کہ تیرے آقا کو کتنا اعلیٰ بنایا، تو میں فخر کے ساتھ کہوں گا کہ میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنایا
کہ میرے آقا اٹھے تو آسمان کو عروج ملے، میرے آقا بیٹھے تو زمین کو سکون ملے، میرے آقا مسکرائے تو گلشن بھیگنے لگے، میرے آقا بات کرے تو پھول جھڑنے لگے، میرے آقا اپنا ہاتھ معبد کی بکری پر رکھے تو اس کی بیماری شفا میں بدل جائے، میرے آقا اپنا لعاب دہن کڑوے کنویں میں ڈالے تو شہد کی طرح میٹھا ہو جائے، میرے آقا اپنا لعاب دہن صدیق کی ایڑی پر لگائے تو تریاق کا کام کرے، میرے آقا اپنا لعاب دہن علی کی آنکھ پر لگائے تو شفا یاب ہو جائے۔ پھر ایک قدم اور آگے بڑھوں گا اور کہوں گا کہ میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنایا کہ میرے آقا سر اٹھا کے بولے تو قرآن بنے، میرے آقا سر جھکا کے بولے تو حدیث بنے، قدم اٹھائے تو سنت بنے، قدم رکھے تو جنت بنے، جسے دیکھے صحابی بنے، جسے مانگے فاروق اعظم بنے، جس سے نکاح کرے ام المؤمنین بنے، جو پیدا ہو خاتون جنت بنے، جسے بیٹیاں دے وہ ذوالنورین بنے، اور جسے چومے حسین بنے، جسے مصلی دے وہ صدیق بنے، اور جو کوئی مصلی پر ہوتا ہے نہ کوئی اس کے آگے ہوتا ہے نہ کوئی اس کے برابر میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مصلی پر کھڑا کر کے یہ بتا دیا کہ نہ کوئی اس کے آگے ہے نہ کوئی اس کے برابر میں۔